بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ سے متعلق الجبروت جو اس کی صفت ہے اور الجبار اس سے اللہ رب العالمین کا جو نام ہے اس سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ پچھلی دو نشستوں میں الجبار ہی سے متعلق درس تھا، اس لیے کہ الجبار یہ جو عربی زبان میں جبرہ کا جو وسیع معنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ہے الجبار اس میں وہ وسعت ہے، اور چونکہ اللہ رب العالمین کا نام ہے الجبار تو اس میں کتنی وسعت ہوگی۔ صرف عربی زبان میں جو اس کی معانی آتے ہیں اس اعتبار سے ہم آیتوں کو احادیث کو ترتیب دے کر کے بتا رہے ہیں، ورنہ حقیقی اعتبار سے الجبار میں جو وسعت ہے اللہ رب العالمین کی ذات کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ الجبار سے متعلق دو درس ہوئے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک تو جبر الکسر یعنی کسی کمزوری بھرپائی کرنا، الجبار ہے اللہ رب العالمین، اور الجبار اللہ رب العالمین کی صفت علو پر دلالت کرتی وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ تک جو ہے یعنی اس کی ذات تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، اور عربی زبان میں اس کا جو معنی ہے پھر اس سے متعلق جو آیات ہیں، پھر احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے لیے الجبار اس معنی میں بھی آیا ہے، سب تفصیلات ہو چکی ہیں۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے الجبار اس سے متعلق آخری درس رہے گا، لیکن اس کا ایک اور حصہ ہے جو آنے والے درس میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے الجبار اس کا ایک معنی آتا ہے الاکراہ والقہر، الاکراہ والقہر یعنی کسی کو کسی کام پر مجبور کر دینا، اس طبعی طور پر وہ تیار ہو نہ ہو اس سے وہ کام کروانا اور وہ کام کرے، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین الجبار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی الجبار ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکراہ یعنی کسی کو کسی کام کے لیے مجبور کرنا، کسی کو کسی سے کوئی کام کروانا، طبعی اعتبار سے وہ چاہے نہ چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے وہ کام کروا کے ہی رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس معنی میں الجبار ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھو اس معنی کی جو آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا فرمایا سورۃ قاف کے بالکل اواخر میں، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، وما انت علیہم بجبار اے لست علیہم بمسیطر کے معنی میں آپ ان پر جو ہے جبار نہیں ہیں، یعنی آپ صرف مرشد ہیں، ارشاد کرنے والے ہیں، صرف راستہ بتانے والے ہیں، یہ حق ہے یہ باطل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے۔ آپ کسی کا کان پکڑ کے کسی کو مار کے زبردستی جبرن کسی سے اس کے لیے نہیں بھیجا گیا آپ کو، وہ کام آپ کا نہیں ہے۔ تو جبار کون ہے؟ وہ جبار تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، آپ لوگوں پر جبار نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر کی تفسیر کیا ہے؟ وما انت علیہم بجبار۔ تو جبار اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین الجبار ہیں۔ یہ جو میں آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ پہلا جو درس تھا اس موضوع سے متعلق، ویسے تو کافی مرتبہ بتایا ہوں اس کو میں، اس الجبار سے متعلق میں نے اس کو بتایا تھا۔ یہ جو القصیدہ النونیہ، اس کا اصل نام تو الکافیہ الشافیہ ہے، لیکن القصیدہ النونیہ سے معروف ہے، جیسے القصیدہ اللامیہ، القصیدہ الہائیہ، القصیدہ التائیہ، متعدد۔ تو چونکہ ہر شعر نون پر منتہا ہوتا ہے اس وجہ سے القصیدہ النونیہ۔ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدہ سے متعلق اہل علم نے بہت ساری کتابیں لکھی، اتنی کتابیں ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ صوفیہ اور پھر یہ کیا کہتے ہیں منکرین حدیث یا جو بھی اشاعرہ، جن میں بھی عقدی اعتبار سے منہجی اعتبار سے بگاڑ ہے کسی بھی ناحیے سے، کسی بھی پہلو سے، انہوں نے اپنے معتقدات کو ثابت کرنے کے لیے جتنے کتابیں لکھی ہیں اس سے 10 20 30 گنا زیادہ، ایک دو نو نہیں، 4 گنا 5 گنا بڑھ کر کے 10 20 گنا بڑھ کر کے اہل السنہ نے کتابیں لکھی ہیں۔ اتنی کتابیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مطلب دین کی حفاظت کے لیے اتنے وسیع پیمانے پر کام کروایا رب العالمین نے، آپ اس کا عینی مشاہدہ کر لے سکتے ہیں آپ۔ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی اس باب میں جو خدمت رہی ہے
خصوصاً بإذن اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تتلمذ کرنے کے بعد آپ نے عقیدہ اہل السنہ والجماعہ پر جو لکھا، آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات پر ہیں، بہت کچھ لکھا ابن القیم رحمہ اللہ نے. تو اس میں یہ جو القصیدہ نونیہ ہے، عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے پورے منہج، پورا عقیدہ آپ نے بیان کر دیا ہے. تقریباً 6000 کے قریب اشعار ہیں، اشعار میں ڈھالا ہے اس کو. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق بھی آپ نے لکھا ہے، ایک ایک نام سے متعلق ہلکا پھلکا تعارف. اللہ رب العالمین کا جو نام ہے الجبار، اس سے متعلق آپ نے بتایا کہ وَكَذَلِكَ الْجَبَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالْجَبْرُ فِي أَوْصَافِهِ قِسْمَانِ جبر الضعیف وکل قلب قد غدا ذا کثرت فالجبر منہ دانی. اس سے متعلق تفصیلی درس ہو چکا ہے، معنی مفہوم بتا چکا ہوں. والثانی جبر القہر بالعز الذی لا ينبغی لسواہ من انسانی. یہ اسی سے متعلق ہے جو آج ہے. والثانی جبر القہر بالعز، اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہیں، اللہ رب العالمین بندوں پر غالب ہیں اور جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین الجبار ہے. ابھی مثال کے طور پر رات چل رہی ہے، اسے کوئی دن میں بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا ہے. اللہ رب العالمین الجبار ہے. اس رات کے تحت ہی ہم کو زندگی گزارنی پڑے گی. آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. تو یہ قرآن مجید میں چونکہ الجبار ایک ہی جگہ پر نام ہے، اللہ رب العالمین کا نام، جو سورۃ الحشر کے اواخر میں ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. وہ ایک ہی جگہ نام ہے پورے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا نام. تو وہ الجبار ہے، لیکن وہ اپنے سبھی معنوں کی وسعت اس کے اندر داخل ہے. لیکن احادیث میں جو الجبار، جو اللہ رب العالمین کا نام آتا ہے، آپ اس حدیث کو سیاق سباق سے پڑھیں گے تو پھر آپ اس معانی کی جو وسعت ہے اس کا بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہاں الجبار اس معنی میں، یہاں الجبار اس معنی میں. جیسے پچھلے کچھ دروس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے میں نے پہلے والے درس میں بھی بیان کیا تھا، صحیح بخاری کی معروف حدیث، اور بہت طویل حدیث ہے، وہ بہت طویل حدیث. صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب قولہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت، جو جنت میں جو دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اس سے متعلق بہت طویل حدیث ہے. ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے متعلق بہت ساری باتیں بیان فرمائیں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ جو ہے مطلب شرح طلب ہے، اور وہ مستقل اپنے آپ میں ایک موضوع ہے. لیکن ہمارے موضوع سے متعلق اس میں جو حصہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس حدیث کا جو آغاز ہے، ابو سعید الخدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن ہمارے رب کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام حل تضارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا كانت سحوا، جب بالکل بادل کھلا ہو تو سورج کو یا چاند کو دیکھنا تمہارے لیے دشواری ہے کیا؟ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہو کیا؟ ڈھکیلتے ہو کیا ایک دوسرے کو؟ پریشانی ہو رہی تھی، الجھن رہتی کو دیکھنے میں؟ نہیں نا. تو کہا کہ فإنکم تضارون فی رؤیت ربکم فإنکم لا تضارون فی رؤیت ربکم یومئذ، ایسے کہا اللہ کے رسول نے. قیامت کے دن تمہارے رب کو تم دیکھتے ہوئے ایسا ایک دوسرے کو ڈھکیلے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دو گے، اسی قدر آسانی سے دیکھو گے. تو اس حدیث کا یہ آغاز ہے. بس حدیث کو تلاش کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں طرف الحدیث کے طور پر. اور حدیث میں تو کئی باتیں ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ حشر کا جو میدان ہوگا، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، وہاں آواز دینے والا ایک آواز دے گا. کیا آواز دے گا؟ کہ ہر شخص اپنے اپنے معبود کے پاس چلا جائے، ہر شخص اپنے اپنے معبود کے ساتھ جائے. یعنی لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں، تم دنیا میں جس کی عبادت کرتے تھے تم ان کے ساتھ جاؤ. تو فَيَذْهَبُ أَهْلُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ. تو اہل الصلیب جو نصارہ ہیں، وہ جس کی عبادت کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ڈھانچہ تھا نا ان کے پاس معبود کا، اسی کو تو وہ معبود مانتے تھے، اس کے ساتھ جائیں گے وہ. وَيَذْهَبْ أَهْلُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ.
اور جو لوگ پتھر کو، شجر کو اور کسی بھی چیز کو، کسی فوٹو کو معبود بنائے رکھے تھے وہ ان کے ساتھ جائیں گے. اور بلکہ سب ایسے ہی، ہر شخص جس کو اس دنیا میں معبود بنایا تھا سب اسی کے ساتھ جائے گا. تو باقی کون رہیں گے؟ فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ. اب وہاں پر صرف باقی کون رہیں گے؟ وہی باقی رہیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ نیک انسان ہو، چاہے وہ سعادت مند انسان ہو. من برٍ او فاجر، اس طرح کے الفاظ ہیں. یعنی یہ بات ہوگی کہ سب اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے. جب سب اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے تو اہل ایمان وہیں کھڑے ہوں گے. پھر جہنم لائی جائے گی. اور جہنم کیسے لائی جائے گی معلوم ہے؟ سراب کی طرح. یہ جو ریگستان میں جو مٹی ہوتی ہے، مٹی نہیں کہتے اس کو، جو ریگستان ہے، تو جو مٹی کی جو بھی شکل ہے، دیکھو بالکل دور سے ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے. پھر وہ ہوا کی قوت سے ادھر سے ادھر بھی بدل جاتا ہے، وہ ڈھانچے بدل جاتے ہیں، اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں اس کی. تب پانی کی شکل میں جہنم لائی جائے گی، سراب کی شکل میں، لگے گا کہ وہ پانی ہے. اب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہود کہیں گے کہ جو ہم تو عزیر کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین ان سے کہیں گے کہ جو ہے ان سے جو آواز دینے والا تھا وہ ان سے کہے گا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اللہ رب العالمین نے ان کو معبود نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ ہی اللہ کے لیے اولاد ہے، نہ اللہ کے لیے بیوی ہے. پھر نصارہ سے بھی یہی بات ہوگی، پھر عام مشرکین سے بھی. ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیا چاہیے ابھی؟ کہ ہم کو پانی چاہیے بس. تو ان کو پانی پینے کے لیے کہا جائے گا. جیسے وہ سراب میں جائیں گے پانی کی تلاش میں تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے وہ، عیاذاً باللہ. اب جو اہل ایمان بچے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بھی تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کیوں یہاں کھڑے ہو؟ کہا کہ ہم سے کہا گیا کہ ہر شخص اپنے اپنے معبود سے جا کے جڑ جائے، ہم اپنے معبود کے انتظار میں ہیں. ان لوگوں نے جس کی بات کی تو اس کے ساتھ چلے گئے وہ، اب ہم اپنے معبود کے انتظار میں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ لوگ کہیں گے کہ کل دنیا میں جب ہم تھے نا تب بھی ہم ان سے جدا ہونے کے لیے تیار تھے، جبکہ ہم مل کر ہی رہ سکتے تھے. آج جیسا ہندوستان کا ملک ہے، ہم جدا نہیں ہو سکتے ہیں. کئی تقریبوں میں اور پھر ملک کے نام پر متعدد امور ہیں، جدا ہی نہیں ہو سکتے. پھر دنیا کے معاملات بھی اگر لے لیں گے تو ایک گاؤں بن چکا ہے، ایک شہر بن چکا ہے. تو اہل ایمان کہیں گے کہ جو دنیا میں ہم کو ان سے تو مل کے رہنا ہی تھا، ملے بغیر چارہ ہی نہیں تھا دنیا میں، تب بھی ہم ان سے وہاں الگ ہونے کی بات سوچتے تھے. یہاں تو ہم بدرجہ اولا الگ ہونے کا سوچتے ہیں ان سے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اہل ایمان کے سامنے جس شکل میں آئے گا، جس صورت میں آئے گا، حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی متعدد ناموں میں سے اسی نام کا انتخاب کیوں؟ یہ قابل غور ہے نا. ہم ایسے نہیں کہہ سکتے الجبار لے لیا ہوگا نام، ایسا نہیں کہہ سکتے. اللہ کے رسول ہیں وہ علیہ السلام. ایک ایک کلمہ کا انتخاب بامعنی ہوتا ہے. فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةِ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهَا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین آئیں گے اس کو بتانے کے لیے الجبار کا نام استعمال کیا اللہ کے رسول نے. اس حدیث میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ باتیں بہت ہیں، حل طلب بات ہے، ایک ایک جملے کی شرح کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن بس مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین الجبار ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر کسی کو کسی کا عمل کام آئے گا، اس دن کوئی عمل کرنا ہے؟ جو اللہ کے توفیق سے یہاں عمل کر لی، عمل کر لی. یہاں اختیار اللہ نے سب کو دیے ہیں. یہاں کسی کو مجبوراً کسی آگ میں ڈھکیلا جا سکتا ہے، سزا کے طور پر زبردستی کر سکتے ہیں. لیکن ہے کسی کے پاس ایسی طاقت جو بڑی تعداد میں لوگوں کو تم سب جو اس میں چلے جاؤ، تم جہنم میں چلے جاؤ، تم وہاں جا کے گڑھے میں گر جاؤ، تم اپنے آپ کو بھی مار دو؟ ہے بات یہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ یہاں نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کو دارالامتحان قرار دیا ہے. یہ تو امتحان کی جگہ ہے. لیبلوکم. پھر وہ چیز فوت ہو جائے گی اگر یہاں بھی وہی کام ہو تو. اللہ نے یہاں مکمل اختیارات دیے ہیں، لیکن دیکھو فیاتیہم الجبار، وہاں انسان کا کوئی اپنا جو ہے مطلب اختیار نہیں ہے. وہاں پر
یہاں جو اختیارات اللہ نے دی ہیں وہ سب سلب کر لیے جائیں گے. وہاں انسان نہتا ہے، مجبور ہے، کفار بھی اہل ایمان بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ ان کا معاملہ کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین جو آئے ہیں جس نام کے ساتھ، وہ الجبار. یہ قابل غور بات ہے. ایک اور حدیث آتی ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے. سنن ابن ماجہ میں وہ حدیث مکرر ہے، بالکل آغاز میں بھی ہے، جو مقدمہ ہے نا سنن ابن ماجہ کا، اور اس میں بھی ہے جو کتاب الزہد ہے، باب ذکر البعث، اس عنوان کے تحت. حدیث سندن صحیح ہے. حدیث اس میں جس تفصیل کے ساتھ ہے وہ سنن ابن ماجہ میں، لیکن اس کی جو اصل ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اس حدیث کی جو اصل ہے وہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے. اللہ کے رسول کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑے ہو کر کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ یأخذہ الجبار سماواتہ و ارضہ بیدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کو لے لے گا، زمین کو پکڑ لے گا، زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا. تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا اللہ، کون سا نام استعمال کیا اللہ کے رسول نے؟ الجبار. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ انا الجبار، انا الملک، این الجبارون، این المتکبرون. اس دنیا میں بات صرف فرعون کی اور فلاں فلاں کی نہیں. ایک شخص ایک گلی میں بھی اتنا ہی مغرور رہتا ہے، اتنا ہی جبار رہتا ہے. ایک شخص ملک کا سبھی سربراہ بن کے جبار رہتا ہے. ایک شخص گلی میں بھی، ایک شخص گھر کے اندر بھی بہت جبار بن کے رہتا ہے، خاندان میں بھی. ایک شخص متعدد جگہوں میں جس کا بھی ایک مزاج رہتا ہے، لوگوں میں بڑے بننے کا، لوگوں کو دبانے کا، لوگوں پر ظلم ڈھانے کا، لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق جینے کا جو اپنے اندر شوق رکھتے ہیں، اور ایسا دیکھتے ہیں کہ میرے موافق لوگ جئیں. مطلب یہ صرف اللہ کے لیے زیب دیتا ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ اسی لیے این الجبارون، الف لام استغراق کا سب آ گئے اس کے اندر، بڑے چھوٹے سب تفاوت کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ انا الجبار. اب قابل غور بات ہے، انا الجبار، انا الملک. اب صرف میری بادشاہت ہے. الجبار فی الحال کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے. حالانکہ پہلے بھی الجبار اللہ ہی ہے، ہمیشہ اللہ الجبار ہے، ازل سے ابد تک. لیکن اس وقت خصوصی طور پر یہ بات بتائیں گے اللہ رب العالمین، کیونکہ اب سب کے اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں. اب کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ العظیم. یہاں ایک تنبیہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ آپ دیکھو مسلمانوں میں، بلکہ غیر مسلمین میں تو یہ فکرہ ہے، لیکن مسلمانوں میں جو انحراف آیا ہے نا، ان کی کم علمی کی وجہ سے، علماء سے دور ہونے کی وجہ سے، نصوص کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، بلکہ نصوص کو صحابہ کے فہم پر نہیں سمجھنے کی وجہ سے، عربی زبان سے دوری کی وجہ سے، متعدد امور ہیں. یہ کہ اللہ رب العالمین الجبار ہے تو انہوں نے مطلب یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ انسان مجبور ہے، الجبریہ، کہ انسان مجبور ہے. یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس وہ اللہ کی مشیت پر ہی کر رہے ہیں، پھر ہمارا مواخذہ کیوں؟ سمجھ رہے اس بات کو؟ جبکہ انہوں نے فرق نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے حق میں، کائنات کے حق میں جو الجبار ہیں، یعنی اللہ رب العالمین، وہ ان چیزوں پر جو انسان کا جو ڈھانچہ ہے، جیسے مثال کے طور پر انسان کہاں پیدا ہوگا، انسان مجبور ہے اس میں. انسان کے اختیارات میں نہیں ہے کہ وہ کس ملک میں پیدا ہوگا اور کس ماں سے وہ جنم دیا جائے گا، وہ اس کے اختیارات میں سے نہیں ہے. ایک انسان چاہے گا کہ میں 500 سال پہلے پیدا ہو گیا تو اچھا تھا، نہیں، وہ آج ہی پیدا ہوگا اسی زمانے میں. اختیارات نہیں دیے گئے، مجبور ہے وہ واقعتاً. انسان کی عمر کتنی ہوگی وہ مجبور ہے. انسان کا قد و قامت کتنا ہوگا وہ مجبور ہے. اس کی رنگت کیسی ہوگی وہ مجبور ہے. اسے نیند آئے گی، اسے سونا پڑے گا وہ مجبور ہے. اسے بھوک لگے گی، اسے کھانا پڑے گا وہ مجبور ہے. اس کی دیگر ضروریات ہیں اسے ادا کرنی پڑیں گی وہ مجبور ہے. انسان کو اس کا دل حرکت کرتے رہتا ہے، وہ روک سکتا ہے؟ وہ مجبور ہے. وہ خود سے جب آ نہیں سکتا اس دنیا میں تو خود سے جا نہیں سکتا، وہ مقدر ہے، وہ مجبور ہے، اسی وقت مرے گا وہ. تو جہاں انسان اس طرح کے امور میں مجبور ہے، وہاں سرے سے اس کی سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا قبر میں، تو سعودیہ میں کیوں پیدا ہوا بتا، اس کے لیے تجھے جہنم ہے. تو ہندوستان میں کیوں پیدا ہوا،
تو امریکہ میں کیوں پیدا ہوا، تو اس سال کیوں پیدا ہوا، یہ سبحان اللہ العظیم سرے سے باتیں آئیں گی نہیں. کیوں؟ یہاں واقعتاً انسان مجبور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی قد و قامت اور انسان کی نسل اور حسب سے متعلق سوال کر کے جنت میں بھیجیں گے. یہ اعمال سے متعلق کیوں؟ وہ اس کے اختیارات میں سے ہیں. تو اللہ رب العالمین انسان کی جو مجبور جو چیزیں ہیں، جہاں وہ مجبور ہو جاتا ہے وہاں سرے سے اس سے سوال نہیں کرتے رب العالمین. اللہ رب العالمین الجبار ہیں، لیکن جہاں اللہ نے ان کو اختیارات دی ہیں اسی سے متعلق سوال. اللہ تعالیٰ نے کہا آیت الکرسی کے فوراً بعد لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اس قبیل کی کتنی آیات ہیں. میں نے یہاں پر جمعہ کا ایک خطبہ دیا تھا الایمان بالقدر سے متعلق، اس میں 1 سے 2-3 خطبے تھے. اس میں ایک تیسرا خطبہ یہی تھا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں اسے مجبور کیا ہے، کہاں نہیں، کہاں اختیارات دیے ہیں. انسان کے عام زندگی کو لے لیجیے، عام زندگی کو، گرم پانی وہ پی لے سکتا ہے یہ کہہ کر کے کہ میں مجبور ہوں. ایک آدمی کے پاس اشیاء ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، قیمتی چیزیں ہیں، پیسے ہیں، سب جا کر کے اس سے چوری نہیں، مار توڑ نہیں، جائیں آسانی کے ساتھ معاہدہ کر کے پیار محبت سے گھر میں سے اس کی ساری چیزیں لے لیں اور بولنے کہ بھی ہم مجبور ہیں یہ سب اٹھانے میں، اور آپ بھی مجبور ہیں، سب مقدر ہے، ماننے کے لیے تیار ہے وہ. یہ باتیں وقتی طور پر ہنسنے کی لگتی ہیں، لیکن کیا واقعتاً تیار ہے وہ انسان؟ عقل اس کی مانتی ہے اس بات کو؟ بالکل بھی نہیں. ایک انسان کو ہم لے کر کے جائیں اوپر اور بولیں کہ دیکھو میں مجبور ہوں آپ کو ڈھکیلنے کے لیے اور آپ بھی گر جائیے، آپ بھی مجبور ہیں، تیار ہے وہ؟ اس بنیاد پر لوگ اسے معاف کر دیں گے بھئی یہ تو مجبور تھا، مقدر تھا یہ سب. ایک انسان کو ٹھنڈ ہو رہی ہے، کیا کرتا ہے؟ گرمی حاصل کرتا ہے، گرم لباس پہنتا ہے. کیا وہ یہی کہے گا کہ میں تو مجبور ہوں، کیا کروں کہ جو ہے تو ٹھنڈ ہو ہی رہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ بندوبست کرتے ہیں اس کا. سخت گرمی ہو رہی ہے، آپ پنکھا چلاتے ہیں، اب آپ اس کا ایک توڑ پیش کرتے ہیں. تو ویسے ہی جہنم آپ کے سامنے بچنے کے لیے آپ کو توڑ پیش کرنی چاہیے، اسلام قبول کرنا چاہیے آپ کو. جس طرح سے آپ بھوکے نہیں رہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مجھے ایسے ہی پیدا کیا ہے، میں مجبور ہوں، میں کیا کروں. میں اب محنت کرتے، کماتے ہیں، کھاتے ہیں آپ، تو پھر اپنی جنت، اپنی آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی آپ کو. کیوں؟ ان چیزوں میں اللہ نے اختیارات دی ہیں. انسان بھوک کو مٹاتا ہے نا، ویسے اپنی روحانیت کی بھی غذا سے لینی پڑے گی، ورنہ یہی چیز اس کے لیے حجت کے لیے کافی ہو جائے گی. یہی چیز اس کے لیے بطور دلیل کافی ہے کہ یہ ہوا نفس کا شکار تھا. یہ تو جہاں انسان کی مجبوری ہے وہ چیز جہاں اسے پوچھا ہی نہیں جائے گا. ایک شخص نابینا پیدا ہوا، اس کے لیے جہنم ہے کیا؟ بتائیے آپ. جو چیز اس کی اختیارات میں نہیں ہے اسے پوچھا ہی نہیں جائے گا. سبحان اللہ. جہاں اس کی اختیارات ہیں کہ وہ اللہ کی بات کرے گا کہ نافرمانی کرے گا، جہاں اختیارات کام کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں ہی اس سے سوال کریں گے، اور پھر قیامت کے دن وہ اختیارات بھی نہیں رہیں گے. اللہ رب العالمین الجبار ہیں. اس تفصیل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہے انشاءاللہ. اس درس جو 3 دروس میں نے دیے تھے، 3 معانی جو میں نے بتائے تھے، اللہ رب العالمین الجبار ہیں. تو دعاء العبادہ اور دعاء المسئلہ اس نام سے کیسے ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ کی تعبد، اللہ کی بندگی کریں گے اس نام سے، اور کیسے دعا کریں گے اس نام سے، اس سے متعلق انشاءاللہ میں آنے والے درس میں رکھوں گا باتیں آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.